میرے حبیب ہیں واحد ہستی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولین و آخرین کے سردار۔ آپ کی آمد کا مہینہ بھی ہے اور آپ کے جانے کا مہینہ بھی ہے۔ چونکہ 12 ربیع الاول کو ہے، 12 کو گئے۔ جنید کی موت ہے، اس پر میں اپنے نبی کی موت کو بتانا چاہتا ہوں۔ میرے اللہ کے حبیب محبوب محمد احمد ماحی حاشر عاقب فاتح خاتم ابو القاسم طه یاسین محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قنوال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبید آدم علیہ السلام۔ یہ پوری میرے نبی کی پیڑھی ہے۔ میرے نبی کا سلسلہ نسب سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے اکمل، سب سے اجمل ایک ہستی۔ فلا وربک 209 دفعہ 209 دفعہ اللہ نے قرآن میں اپنے آپ کو حبیب سے جوڑا۔ ربک 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 209 دفعہ، تیرا رب، آپ کا رب، آپ کا رب، آپ کا رب، آپ کا رب۔ سارے نبیوں کو نام سے پکارا، یا آدم، یا داود، یا یحییٰ، یا زکریا، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، نام سے پکارا۔ جب بھی اپنے حبیب کو پکارا نام سے نہیں پکارا، لقب سے پکارا۔ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ کسی کے وجود کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے حبیب کے وجود کی قسم اٹھائی، زندگی کی قسم اٹھائی۔ لعمرک، مجھے آپ کی جان کی قسم۔ کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی، آپ کے شہر کی قسم اٹھائی۔ وہذا البلد الامین، کسی تورات انجیل زبور کی قسم نہیں اٹھائی۔ قرآن جو میرے نبی پہ اترا اس کی قسم اٹھائی۔ قاف والقرآن المجید، کسی کے بول کی قسم نہیں اٹھائی، آپ کے بول کی قسم اٹھائی۔ وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، کسی کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم نہیں اٹھائی، آپ کا وکیل صفائی بن کے قسمیں اٹھاتا ہے۔ لوگوں نے کہا انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، میرے رب نے قسم اٹھائی، بلا یہ شاعر ہے، یہ دیوانہ ہے۔ میرے رب نے کہا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے نبی دیوانے نہیں ہیں، تم دیوانے ہو۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، مجھے قسم ہے دیکھے اندیکھے کی، میرے نبی شاعر نہیں ہیں، میرے رسول ہیں۔ بلا لیا، موت کا پیالہ پلا دیا۔ ایک اللہ کے سوا کسی کو بقا نہیں ہے۔ ایک دن آنے والا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین مرے گی۔ اذا السماء انفطرت، آسمانوں پہ موت کا راج۔ اذا الشمس کورت، یہ چمکتا سورج مرے گا۔ وانشق القمر، چمکتا آفتاب مرے گا۔ واذا النجوم انکدرت، ستاروں پہ موت آئے گی۔ زمین آسمان پر موت کا راج ہوگا، اور ملک الموت جیسا آج مصروف ہے کبھی نہ ہوگا۔ زمین پہ موت نے جھاڑو پھیرا، پہلے آسمان کے فرشتے ختم، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمان کے فرشتے ختم۔ پھر میرے اللہ کی آواز آئے گی، کون باقی ہے؟ تو یہ کہے گا یا اللہ عرش کے 4 فرشتے اور یہ 4 میرے سمیت 4 فرشتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلیمت جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل کو موت دے دو۔ تو اللہ کا عرش ہاتھ جوڑے گا، یا اللہ اسے بچا لو۔ تو اللہ کہے گا اسکت، فقد کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے موت ہے۔ یہ جبریل گیا، یہ میکائیل گیا۔ پھر اللہ پوچھیں گے کون باقی؟ کہیں گے عرش کے فرشتے اور ہم 2، اسرافیل، اسرائیل۔
اللہ کہیں گے عرش کے فرشتے مر جاؤ، دھڑم سے گریں گے. پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ تو کہیں گے یا اللہ ایک میں باقی، اسرافیل. اللہ کہیں گے اسرافیل مر جائے، سور پھونک رہا ہوگا، سور گرے گا، عرش سے لٹک جائے گا، اسرافیل گرے گا، اوپر اللہ، نیچے اسرائیل. کون باقی؟ ہوں دی واری لگ گئی. ٹنگا ہوندیاں بھی ہوں جواب نہیں دیندیاں پیاں، ایاں ہی ہوندیاں پیاں. کون باقی؟ اللہ اب تو تیرا یہ حقیر بندہ ہی باقی، غلام باقی. اللہ تعالیٰ کہیں گے مت فإنک خلق من خلقی، تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے. آج بھی اللہ باقی اور کل بھی اللہ باقی. باقی طارق جمیل بھی مرے گا، یہ سب مجمع مرے گا، پروٹوکول والے بھی مریں گے، ریڈی والے بھی مریں گے. پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ قبر کا نشان بھی کوئی نہ ہوگا، کوئی جاننے والا نہ ہوگا کون تھا، کہاں تھا، کیسا تھا. میرے رب کی قسم بڑا دھوکے میں مر گیا جو اللہ کو ناراض کر کے چلا گیا. میرے رب کی قسم گھاٹے میں چلا گیا جو اللہ کو ناراض کر کے چلا گیا. میرے رب کی قسم نقصان میں چلا گیا جو اللہ کے محبوب کو ناراض کر کے چلا گیا. وہی سہاگن ہے جسے مرتے ہوئے اللہ رسول خوش آمدید کہہ رہے ہیں. باقی سب برباد ہیں. ساری کائنات کو موت دے کے اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی شریک ہے تو آؤ. پھر دوسری دفعہ من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی شریک ہے تو آؤ. پھر تیسری دفعہ من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی شریک ہے تو آؤ. پھر اللہ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ. پھر دوسرا جھٹکا دے گا کہ انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن. پھر تیسرا جھٹفیل حساب کتاب شروع ہوگا. جن کی توفیل قوموں کی قومیں جنت میں جانے والی ہیں فرما رہے ہیں مجھ سے یہاں بدلہ لے لو، میں حاضر ہوں، بدلہ لے لو، میں حاضر ہوں، کوئی حق مارا ہو حق لے لو. میرے بھائیو، میرا دیس اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے. اسی دیس میں پروان چڑھ کے اس عمر تک پہنچے ہیں. ظلم و ستم سے بھرا دیس ہے. میرے دیس کا مالدار ہی ظالم نہیں، طاقتور ہی ظالم نہیں، میرے دیس کا غریب بھی ظالم ہے، ریڑھی والا بھی ظالم ہے. اور کائنات کی سب سے عظیم ہستی فرما رہے ہیں میں نے کسی کا حق مارا ہو تو لے لو، یہاں لے لو. سب رونے لگے، کوئی نہیں بولا. آپ اترے، ظہر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد دوبارہ ممبر پر تشریف لائے اور پھر فرمایا کہ میں نے کسی کا حق مارا ہو، میں نے کسی کا حق دینا ہو، بولو. تو پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے، 3 درہم. تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے دینے ہوں گے پر مجھے ذرا یاد دلا دو. تو وہ کہنے لگے آپ کے پاس ایک فقیر آیا تھا تو اس نے آپ سے مانگا، آپ کے پاس تھا نہیں، تو آپ نے مجھے فرمایا تو دے دے تو میں بعد میں ادا کر دوں گا. یا رسول اللہ وہ 3 درہم آپ نے دینے ہیں. تو آپ نے فرمایا ہاں مجھے یاد آ گیا، میرے نبی کے گھر میں تو تیل نہیں تھا چراغ جلانے کو. جس رات کی صبح آپ دنیا سے گئے ہیں اس رات میرے نبی کے گھر میں تیل نہیں تھا ایک چھٹان. حضرت عائشہ پڑوسن سے تیل ادھار مانگ کر لائیں اور اس سے چراغ جلایا. تو آپ نے فضل بن عباس سے فرمایا کہ فضل میرے بھائی یہ میرا قرضہ تیرے ذمہ ہے. ان کا یا رسول اللہ میرے ذمہ ہے. پھر آپ تشریف لے گئے، نمازوں کے لیے آتے رہے. جمعرات عشاء کی نماز کے لیے یہاں تک آئے، سرانے سے غش کھا کے سرانے پر گر گئے. پھر اٹھ کے پوچھا عشاء ہو گئی؟ کہا جی انتظار ہو رہا ہے. پھر آپ اٹھنے لگے، پھر چکر آیا، پھر سرانے پر سر رکھ دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا، کیا نماز ہو گئی؟ کہ یا رسول اللہ انتظار ہے. پھر آپ اٹھے، پھر پوچھا نماز ہو گئی؟ کہ یا رسول اللہ انتظار ہو رہا ہے. تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی، ابو بکر سے کہو نا میری جگہ نماز پڑھتا. ایک معاملہ نہیں ہوا، پہلی دفعہ ہوا ہے. اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا. اجازت ملے تو اندر جانا، بن پوچھے نہیں جانا. یہاں موت بھی بادب کھڑی ہوئی ہے. کے نام نے سکندر کو پٹخ دیا، چنگیز کو پٹخ دیا، تیمور کو پٹخ دیا، محمود کو پٹخ دیا. دنیا میں 4 بڑے فاتح گزرے ہیں، 2 مسلمان 2 کافر. تیمور محمود مسلم، چنگیز سکندر غیر مسلم. پٹخ کے رکھ دیا. یہاں ملک الموت کھڑا ہوا ہے. رات روتی ہوئی اندر آئیں. ابوبکر صدیق کو پتا چلا، وہ بھاگے ہوئے آئے، چادر ہٹائی، ماتھا چوما، آنسو کے قطرے ماتھے پر گرے. کوا خلیلا وا نبیا وا صفیہ
ہائے میرا نبی، میرا خلیل، میرا جگر آج مجھ سے جدا ہو گئے، لیکن آج کے بعد اللہ آپ پہ کوئی دوسری موت نہیں لائے گا، اب آپ کبھی کوئی دکھ نہ دیکھیں گے۔ مسجد میں تشریف لے گئے، مجمع بھرا ہوا، کوئی رو رہا، کوئی چیخ رہا، کوئی خاموش دم بخود، عمر رضی اللہ عنہ تلوار لہرا رہا ہے، کوئی نہ بولے اللہ کے نبی فوت ہو گئے، جو بولے گا میں اس کا سر اڑا دوں گا، جو بولے گا میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ ابوبکر تشریف لائے، ممبر پر چڑھے، کہا عمر بیٹھ جاؤ، وہ نہیں بیٹھتا، نہیں بیٹھتا۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ لوگو، جو محمد مصطفیٰ کی پوجا کرنے والے تھے، آج ان کو اللہ نے موت دے دی، اور جو اللہ کے پجاری ہیں ان کا اللہ زندہ ہے، موت سے پاک ہے۔ اور پھر یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، اور دوسری آیت یہ پڑھی انک میت وانہم میتون، سب نے مرنا ہے میرے حبیب، آپ کو بھی موت کو گلے لگانا ہے۔ عمر فرمانے لگے میرے ٹانگوں سے جان نکل گئی اور میں سیدھا یوں نیچے گرا، اور مجھے یقین آ گیا کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، اور مجھے لگا جیسے یہ قرآن کی آیات آج اتری ہیں، ابھی اتری ہیں۔ حضرت انس نے کچھ عرصہ پہلے یا رسول اللہ، آپ کو صحابہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا میرا تم سب کو سلام ہو، جو میرے بعد میری امت ہے ان کو بھی میرا سلام کہنا، ان کے بعد جو آئیں ان کو بھی میرا سلام کہنا۔ یہ ایسا سلام کوئی امت کو دے کر نہیں گیا۔ حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا؟ کہ میرے اہل البیت۔ آپ کو کفن کون دے گا؟ کہ میرے اہل البیت۔ آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ کہ میرے اہل البیت۔ آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا جب مجھے غسل دے دو، کفن پہنا دو، تو سب باہر چلے جانا، سب سے پہلے میرا اللہ اپنی رحمتیں مجھ پہ نازل فرمائے گا، اس کے بعد جبر و میکائیل آ کر میرے لیے دعا کریں گے، پھر ساتوں آسمان کے فرشتے آئیں گے وہ میرے لیے دعا کریں گے۔ ہمارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا کہ امام اور مقتدی، اور پھر اس کے بعد میرے اہل البیت کے مرد آئیں گے اور وہ میرے لیے کھڑے ہو کر دعا کریں گے، پھر وہ چلے جائیں گے، ان کی عورتیں آئیں گی، پھر وہ چلی جائیں گے، ان کے بچے آئیں گے، پھر وہ چلے جائیں گے، ان کے غلام آئیں گے، اس کے بعد مہاجرین آئیں گے، وہ میرے لیے دعا کریں گے، پھر وہ چلے جائیں گے، ان کی عورتیں آئیں گی، پھر اس کے بعد ان کے بچے آئیں گے، اس کے بعد ان کے غلام آئیں گے، پھر انصار آئیں گے، وہ میرے لیے دعا کریں۔ پیغام نہیں ہے جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کے لیے موت سے خوبصورت کوئی سول ہیں، کوئی فوج ہیں، یہ تاجر ہیں، مزدور ہیں، دیہڑی دار ہیں۔ بھائیو، اللہ کو راضی کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے، اس لیے کہ جتنا سوکھا اللہ مانتا ہے اتنا سوکھا دنیا میں کوئی بھی نہیں مانتا۔ ساری زندگی تو بہت تھوڑی ہے۔ میرا رب کہتا ہے اتنی زندگی دیتا ہوں اور اتنی طاقت دیتا ہوں کہ تو گناہ کرتے 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 7 بر اعظم بھر دے، پھر اوپر گناہوں کی تہ لگا، پیک کرتا جا اور پہلے آسمان تک اپنے گناہوں کو پہنچا دے۔ مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، سارے فرشتے کافر ہو جائیں، سارے شیطان پہلی شیطان ہیں، سارے انسان شیطان ہو جائیں، اور یہ درخت کے پتے شیطان ہو جائیں اور مل کر گناہ کریں تو آسمان کی چھت کو نہیں لگ سکتے، پر ایک کراچی کا بندہ بندی، ایک میرے ضلع ملتان کا بندہ بندی اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر میرا اللہ کہتا ہے بس ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر، میں سارے ہی معاف کر دوں۔ بلا میں نے کہیں پوچھنا ہے، کوئی میں نے پوچھنا ہے مجھے کیوں کیتا ہے، میں کیتا ہے، میں آپ کیتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ جس رب کا اتنا بڑا رحمت کا نظام ہو کہ یہاں سے وہاں تک کے گناہوں کو ایک بول پہ معاف کر دے، اسے راضی کرنا کون سا مشکل کام؟ ہم اس کے سامنے سر جھکائیں، توبہ کریں، معاف کرنا۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، کسی ناراض کو منانے جاؤ تو استقبال کرتا، آگے بڑھ کے دروازہ کھولتا ہے، وہ تو کنڈی لگا دیتا ہے، نوکر سے کہتا ہے اس کو بھاگ جائے، یہاں سے نکل جائے۔ میرا رب کہتا ہے، میرا آپ کا رب کہتا ہے جو مجھے منانے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ آجا میرا بندہ، اتنے تو اڈی کہاں ہے، آجا میرا بندہ، میں تو تیرے انتظار میں تھا کہ تو کب آئے گا اور توبہ کرے گا۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، میں تو آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں کہ میرا بندہ توبہ کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ میرے رب کو پسند ہے توبہ، ساری زندگی گناہوں سے بھر کے ایک بول، اور توبہ ٹوٹ گئی گھبراؤ نہیں، پھر کرو، پھر ٹوٹ گئی پھر کرو، پھر ٹوٹ گئی پھر کرو،
کہ میرے رب کی قسم، میرے نبی کا فرمان ہے، ما اسر من استغفر من عاد فی اليوم 70 مرتا، دن میں 70 دفعہ گناہ کرو اور ہر دفعہ آنسو بہا کے توبہ کرو تو اللہ سے دوستی باقی رہے گی۔ اللہ دوستی نہیں، ایک گناہ کر کے اکڑ جائے نہیں کردا اپے ویکھی جاسی، اس کا معاملہ بڑا خوفناک ہے۔ ساری دھرتی گناہوں سے بھر کے کہ یا اللہ آ گیا ہوں معاف کر، اس کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، اسی وقت معاف ہو جائے گا۔ بھائیو، جنید کو رخصت کرنا ہے، اس سے پہلے ایک بات سب سے منوانا چاہتا ہوں، سارے یہاں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لو۔ نیت کرتے ہو بھائی؟ نیت کرتے ہو؟ سب کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، زور سے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر زور سے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، تاکہ اس کا اجر بھی ہمارے بھائی کو جائے جسے ہم رخصت کرنے کے لیے وہ بھی آ چکا ہے کہ آؤ مجھے رخصت کرو، اور ہم بھی اسے رخصت کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ موقع دے تو تبلیغ میں وقت لگانا